السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا ودائنا على الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، یہ سورہ صف کی آیت ہے، 9 نمبر آیت ہے سورہ صف کی. اللہ ہی وہ ہستی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ جتنے بھی ادیان ہیں اس پہ اس کو غالب کر دیا جائے، مشرکین کو چاہے یہ بات کتنی ہی بری لگے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. حضرات، یہ سورہ صف ہے جس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس کتاب کے آنے کا مقصد ہدایت کا اور دین حق کے آنے کا مقصد اور رسولوں کے آنے کا مقصد کیا ہے. آپ اگر اس پہ غور کریں نا، یہ چھوٹی سی سورہ ہے، بڑی زبردست سورہ ہے. اور میں نے یہ سورہ حفظ کی تھی غالباً 92 میں شاید. وہ ہمارے ایک دوست ہوتے تھے کلو سبا پہ، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق تھا، خان صاحب، مجھے ان کا نام یاد نہیں رہا. تو وہ جب تلاوت قرآن پاک ان کو کہا جاتا تھا تو وہ یہ سورت تلاوت کرتے تھے، مجھے بڑی اچھی لگتی تھی، میں نے حفظ کر لی. اس کے شروع میں فرمایا جا رہا ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. اچھا، اس کا معنی اب صحیح جو ہے وہ اگلی آیت پوری فوراً بتا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اب دیکھیں، اس میں کہا جا رہا ہے ایمان کے دعوے کرنے والوں، تم جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ تو میری فرما برداری کر رہا ہے. کبھی سورج نے کہا ہو کہ میرا جی آج موڈ نہیں ہے نکلنے کا، یا کبھی اللہ ہواؤں کو حکم دے، بادلوں کو حکم دے. جتنی بھی زمین و آسمان کے اندر چیزیں ہیں انسان کے علاوہ، جس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ حکم دیتا ہے فوراً فرما برداری کرتا ہے. وہ اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، وہ عزیز اور حکیم ہے. سبح، یعنی سبح کا مطلب ہے وہ اس کی فرما برداری کر رہے ہیں، یعنی اس کی تسبیح کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے ہاتھ میں تسبیح لٹکائی ہوئی ہے اور کر رہے ہیں، نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں. اور میرے اگر ہاتھ میں تسبیح ہو اور میں اللہ کی فرما برداری نہ کروں تو پھر اس کا مطلب میں تسبیح نہیں کر رہا. اصل تو بات یہ ہے کہ زمین و آسمان کے اندر جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو، تم جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں؟ تو کہتے تو ہو نا، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، مطیع ہیں، ہم جی متقی ہیں، ہم ہی جی جنت میں جائیں گے، ہمارے علاوہ اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تم جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو؟ جو اپنے آپ کو پیش کر سمجھ رہے ہو، جو اپنے آپ کو دکھا رہے ہو، وہ کر کیوں نہیں رہے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کو بہت ناگوار گزرتی ہے یہ بات کہ تم جو کہو وہ کرو نہ. اللہ کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے کہ تم جو کہو وہ کرو نہ، بلکہ تم بھی اسی طرح ان چیزوں کی طرف فرما بردار بن جاؤ. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ پسند کرتا ہے
ان کو جو اللہ کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، لڑتے ہیں، قتال کرتے ہیں، وہ اللہ کے لیے لڑتے ہیں، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کو، جو اللہ کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اللہ کے لیے لڑتے بھی ہیں۔ من احب للہ و ابغض للہ و اطاع للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر کسی سے دشمنی کی، بغض رکھا، اللہ کی خاطر کسی کو کچھ دیا، اللہ کی خاطر کسی سے کچھ لیا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ کما تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی کہ اللہ کے لیے ہی سارا کچھ ہوگا۔ تو جب ہم اللہ کے بندے، اللہ کے غلام، اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے اپنا نام مسلمان رکھنے پہ، تو پھر ہم مسلمان ہوں گے، ورنہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہے، ہمیں مسلمان نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی کو فرمایا جا رہا ہے کہ وہی تو ہستی ہے جس نے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کے بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ تاکہ وہ ہدایت بھی ہمیں آ جائے، ہمیں ہمارے پاس پہنچ جائے، پہنچی ہے پوری کتاب کی صورت میں، اور دین حق بھی اسی کتاب کی صورت میں ہمارے پاس پہنچا ہوا، یہی دین حق ہے، تاکہ جتنے بھی نظام ہیں، جتنے بھی قانون ہیں دنیا میں، جتنے بھی دین غیر یہ دین کے علاوہ دوسرے، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّ، جو کچھ بھی ہے اس کے اوپر اس کو غالب کر دیا جائے۔ یہ اس لیے اس کے آنے کا مقصد یہ تھا، جس کو ہم کرنے میں پوری طرح ناکام ہو گئے۔ حالانکہ یہی زمین پہ ہمارا کرنے کا کام تھا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو بھیجا اس لیے کیا کہ وہ بندگی کریں، اللہ کی غلامی کریں، اللہ کے کاموں میں لگ جائیں، اللہ کے لیے جدوجہد کریں۔ جو اللہ کے لیے جدوجہد کرتے ہیں نا، وہی دراصل سیدھے راستے پہ ہیں۔ اس نے ہمیں چنا ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم، اللہ کے راستے میں جدوجہد کرو جس طرح کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ تو اگلے آخر میں آیت میں جا کے فرمایا کہ یکون الرسول شہید علیکم وتکون شہداء علی الناس، یہ جو رسول بھیجے گئے ہیں، یہ جو دین حق اور یہ لے کے آئے ہیں، ہدایت اور دین حق آپ کے پاس لے کے آئے، یہ گواہی دیں گے تم پہ، اور تم آگے لوگوں پہ گواہی دو گے۔ وہی کام تو تم نے آگے کرنا ہے جو رسول کر کے گئے ہیں۔ جو رسولوں نے حق پہنچا دیا، تم نے بھی حق لوگوں تک پہنچانا ہے، تم نے بھی گواہی دینی ہے کہ یا اللہ تو گواہ ہے کہ ہم نے تیرا حق پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے نا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ بٹھا دیے ہیں کہ لکھ رہے ہیں، ہر بات کو لکھ رہے ہیں، کوئی لفظ منہ سے نکلتا نہیں، کوئی کام ایسا ہوتا نہیں، کوئی حرکت ایسی ہوتی نہیں جو احاطہ تحریر میں لائی نہیں جاتی، اور قیامت کے دن کہا جائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرے حساب کے لیے آج یہ تیری کتاب کافی ہے۔ اللہ نے ایسا انتظام کیا ہوا ہے، تو وہ اللہ کے لیے کرنا ہے سب کچھ، اللہ کے لیے یہ ساری کوششیں کرنی ہے، یہ جدوجہد اللہ کے لیے کرنی ہے۔ رسولوں کو بھی اس لیے بھیجا گیا تھا، انہوں نے ہم تک پہنچا دیا اور جدوجہد کی، عملی کر کے دکھائی، اور ہمیں بھی وہی کچھ کرنا ہے۔ یہی ہمیں بھی یہی حکم ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مومنوں سے ان کے جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے گئے ہیں۔ وہ مومن کون ہے؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون، وہ مومن کون ہے؟ توبہ بار بار پلٹنے والے، اللہ کی غلامی کرنے والے، بندگی کرنے والے، اللہ کی تعریف کے گن گانے والے، السائحون بھاگ دوڑ کرنے والے، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے، اللہ کی ہر بات کے سامنے سرنگو ہونے والے، معروف، جو پہلے بات ہو چکی، معروف کا حکم دینے والے اور منکرات سے روکنے والے، آمرون بالمعروف فی ونہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، جو اللہ نے حدیں قائم کی، ان حدوں کی حفاظت کرنے والے، اللہ کی حدوں کے قریب نہیں جانے والے، جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا وہ نہیں کرتے، جو کرنے کا حکم دیا ہے اسی پہ سارا جدوجہد کرتے ہیں، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ وبشر المؤمنین، یہ ہے مومنین،
मोमिनीन की बात हो रही थी ना, ये मोमिन है, इनको बशारत दे दो, इनको खुशखबरी दे दो, ये ही मोमिन है। ये जिनके अंदर खसलते हैं, ये जो काम करते हैं, जो कुरान बता रहा है, यही तो मोमिन है। तो हजरात, बात ये हो रही कि रसूल जिस मकसद के लिए आए, वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। मुशरिकों को कितना भी बुरा लगे, जाहिर है जो अल्लाह का हुक्म नहीं मानता, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ चलता है, वो मुशरिक है। मुशरिक को भी कोई सींग नहीं निकले होते। बाज़ औक़ात हम समझ लेते हैं हिंदू, काफिर, सिख, यहूदी, ईसाई ये मुशरिक है, हम तो मुशरिक नहीं है जी, हम तो बड़े अल्लाह वाले हैं। अगर हम भी अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ चलते हैं, अल्लाह के हुक्मों के साथ नहीं चलते, अल्लाह के हुक्म नहीं मानते, बल्कि ऐसे काम करते हैं जो अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ चलते हैं, ऐसे काम करते हैं जो अल्लाह का दीन गालिब नहीं होता, बल्कि अल्लाह के दीन के खिलाफ दूसरा दीन निज़ाम गालिब होता है, तो फिर हम भी मुशरिक हैं। उसके अमल से देखा जाएगा कि उसने कौन सा काम किया सही। शिर्क क्या है? अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ चलना, और अल्लाह मुशरिक को माफ़ नहीं करेगा। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह के साथ शिरक करने वाले को अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, बाकी जिसको चाहेगा माफ़ कर देगा। तो अल्लाह के हुक्मों के देखे, गलती हो सकती है, गुनाह हो सकता है। कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन खैरुल खत्ताईन तव्वाबून। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सारे बनी आदम खताकार हैं, हज़रत आदम से खता हो गई थी। ये करा के खता ये पहले करके अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि आदम से भी खता हो सकती है। लेकिन बेहतरीन खताकार वो है जो अल्लाह की तरफ पलटते हैं, बार बार तौबा करते हैं अल्लाह से, फिर अपने आप को उस पे अमल पे डालते हैं। फिर ऐसा नहीं है कि बस कहते तौबा की और फिर गुनाह कर लिया, फिर कसदन गुनाह नहीं करते। लेकिन हो सकता है फिर हो जाए, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, उनसे फिर भी गलती खता हो सकती है। लेकिन वो ताइबून, बार बार पलटने वाले, आबिदून हामिदून, ये सारी सिफतें उनके अंदर है, ये सारी सिफतों के वो मालिक है। तो हजरात, हमें अल्लाह के अबद बनना है, अल्लाह के गुलाम बनना है, अल्लाह की गुलामी में अपने आप को देना है। जहाँ अल्लाह का हुक्म हो वहाँ अपने सर को झुका देना है, और जहाँ अल्लाह का हुक्म ना हो वहाँ वो काम नहीं करना। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला मुझे भी और आप सबको भी इस कुरान को समझने, इस पे अमल करने वाला बना दे, और इसको आगे पहुंचाने वाला बना दे। हम लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं, लोगों तक हमारी बात पहुंचे। पूरी दुनिया तक तो हमने ये बात पहुंचानी थी, इस उम्मत की जिम्मेदारी थी। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत, खैर उम्मत हो, तुम्हें लोगों से निकाला गया है, चुना गया है। वही ना वजाहिदु फिल्लाह हक्का जहादी व इज्तबाकुम, उसने तुम्हें चुना है। ये कुरान ने भी इसकी तस्दीक कर दी। जिस बात की कुरान तस्दीक कर दे तो इसका मतलब होता है वो सही है। बारकल्लाहु लकुम फिल कुरानिल अज़ीम, नफ़ानी व अय्यकुम बि आयातिही व ज़िक्रिल हकीम।